نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے. یہ کوئی زندگی کا کمال نہیں ہے. آؤ کام کرو، بچے پالو، کھاؤ پیو، پیسے کماؤ، یہ معاملات کرو اور پھر دنیا سے ایک دن اعلان ہو چلے جاؤ. ہیں کم لوگ جنہوں نے دنیا میں آ کے اپنا مقصد سمجھا، ہیں کم، کیونکہ تھوڑا سا کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. روشنیاں دیکھ کے انسان متوجہ ہو جاتا ہے، چمچماہٹ دیکھ کے متوجہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس میں کتنا کچھ چھپا ہوگا. بڑی بلڈنگیں دیکھ کے انسان متوجہ ہو جاتا ہے، پلازے دیکھ کے متوجہ ہو جاتا ہے، بڑی گاڑیوں میں لوگوں کو دیکھ کے متوجہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیا لوگ ہوں گے، یا کیا پتہ نہیں یہ کہاں کے لوگ ہیں جو ان کے پاس یہ چیزیں ہیں. حالانکہ یقین جانیے اس کریم گھرانے کی محبت میں جو عشق میں مبتلا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یہ بچے ہیں چھوٹے جو بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلے گا کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. آپ روڈ پہ سفر کر رہے ہو نا، بہت دور سے آپ کو ایک پانی کی کیفیت نظر آئے گی. مولا کائنات نے اس کو سراب کا نام دیا ہے، دکھا. جب آپ قریب جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کسی کی کوئی چیز دیکھ کے یا روشنیاں دیکھ کے یا اس کے بڑے وہ دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا، کون بندہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں یہ. لیکن جب آپ ان کے اندر جاؤ گے تو وہ کھوکھلی ہوں گی. یہ سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے، اتنی جلدی نہیں آتی. کیونکہ سائیکل پہ چڑھنے والا ہمیشہ موٹر سائیکل کی خواہش رکھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ چڑھنے والا ہمیشہ چھوٹی گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، چھوٹی گاڑی پہ چڑھنے والا بڑی گاڑی کی خواہش رکھتے ہے، اور بڑی گاڑی پہ چڑھنے والا بڑی پراڈو اور بڑی گاڑیوں کی خواہش رکھتا ہے، اور بڑی گاڑیوں والا جہازوں کی خواہش رکھتا ہے. یہ شعور نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے. خواہشات وہ کہ جو فنا ہے، اور وہ کر رہے جو بقا کے گھر کے ساتھ جڑا ہے. مطلب یہ گھر بقا ہے، اور اس لیے ہمارے زمانے کے سلطان کا لقب بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سید نے کہہ دیا کہ یہ فنا کی خواہشیں ہیں، تو اس کا مطلب ہم گاڑیاں، ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں چھوڑنا، مگر خواہش نہیں رکھنی. ہاں آقا اگر آپ مناسب سمجھیں اور اس گاڑی کے ذریعے میرے سے اپنی نصرت کروانا چاہیں تو پھر جیسے آپ کی مرضی. گھر میری خواہش نہیں ہے کہ میرا کوئی 5 کنال کا گھر ہو. ہاں مولا اگر آپ چاہیں کہ اس میں آپ کے ذکر اور فکر کا سلسلہ چلے اور میں یہ چلا سکوں تو بسم اللہ، میں حاضر ہوں. بجائے اس کے کہ میں 5 کنال کا گھر بنوا کے باہر بورڈ لگوا دوں، جی فلانا ملک اور فلانا چودھری اور فلانا خان، فلانا کاٹیج، فلانا. یہ خواہشات کا حکم کم از کم علی والوں کے لیے نہیں ہے. مولا جو آپ مناسب سمجھیں، جو آپ میرے حق میں بہتر سمجھیں. اور اس سے بڑی بات، صاحبان معرفت بیٹھے ہو، جملہ ضائع نہیں ہوگا ملتان والوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. جن کو سمجھ آ جائے دنیا میں آنے کا مقصد، وہ عرض یہی کرتے ہیں جس کا میں کل کو آڈٹ کرا سکوں وہ عطا کرنا. جواب بھی تو دینا ہے نا. جس طرح میں آپ کو بتاؤں، صحیح معنی جو صاحبان معرفت ہیں وہ کھانا کھانے سے پہلے دعا تو ظہور امام زمان علیہ السلام کی لازم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جن کا کھاؤ ان کا گاؤ. لیکن وہ ایک بات ضرور کھانا کھانے کا لقمہ اندر ڈالنے سے پہلے کرتے، خدایا جو حجت کا صدقہ مجھے تو کھلا رہا ہے، احسان فرمانا، اس کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق دینا. کیونکہ چیز کا مل جانا آسان ہوتا ہے، اس کا آڈٹ کرانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو بات کرو کئی بہت طویل نہ ہو جائے، میں کچھ سوالات امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے ضرور لوں گا. بس 2-4 جملے میں اور گزارش کرتا ہوں. جس کو سمجھ آ جائے میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، وہ سب سے پہلے اپنی خلقت پہ غور کرتا ہے. میں جب آیا تھا میں محتاج تھا غسل کا، مجھے سب سے پہلے غسل دیا گیا. پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی تھی، حی علی خیر العمل کی، اذان و اقامت کی، جب میں آیا تھا. اور آتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا. اچھا ماما میں رویا تھا نا؟ ہاں بیٹا تم روئے تھے. یہ رونے والا کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ مجھے دنیا میں آ کے خوش ہونا چاہیے تھا، میں رویا کیوں؟ پھر جا کے سوچ کہیں
ایک ایسے نقطے پہ کھڑی ہوتی ہے، یار میں رویا اس لیے تھا کہ جس دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی ہیں کہیں میں کمال کے ساتھ جڑا تھا، وہاں سے جب مجھے جدائی محسوس ہوئی اس کمال کو یاد کر کے آتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور یہاں تک بھی بڑے کہتے ہیں جو بچہ دنیا میں آتے ہوئے روئے نہ، اس کو تھپڑ مار کے رلاتے ہیں، نہیں روئے گا تو مر جائے گا۔ اس کا مطلب وہ جو پہلا رونا تھا وہ تھا فراق کا رونا، وصل کا رونا۔ سمجھتے ہو بیٹا فراق وصل کیا ہے؟ نہیں، میں آپ کو سمجھا۔ آپ جیسے خیر سے چھوٹے ہو، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، ملتان میں رہتے ہو، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اسلام آباد، وہ آپ جب جاؤ گے تو دل اداس ہوگا، آپ روتے ہوئے، چلو ماں باپ کے سامنے نہیں رو گے، راستے میں رو گے، ادھر جا کے رو گے، وہ کون سی چیز رلا رہی ہوگی؟ وہ رلا رہا ہوگا، وہ ماں باپ بہن بھائیوں کا وہ جو ساتھ تھا نا، ان کا وہ فراق اور وصل رلا رہا ہوگا۔ او یار اتنے اچھے تھے، کھاتے تھے کٹھے، بہن بھائی بیٹھتے تھے، ماما سے یہ منوا لیتے تھے، بابا سے یہ لے لیتے تھے، اب میں پڑھنے جا رہا ہوں تو 6 مہینے بعد آؤں گا، وہ چیز تھوڑی تھوڑی رلاتی۔ یہ بیٹا ہوتا ہے، میں اس کو چھوٹی سی مثال کے ذریعے، معصوم بیٹھے ہو، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے فراق، جس کو آپ سریکی میں کہتے ہو وچھوڑا، سمجھتے ہو بیٹا؟ وہ جو رونا ہوتا ہے دنیا میں آنے کا، وہ بھی وچھوڑے کا رونا ہے، وہ فراق کا رونا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اور غور و فکر شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا اگر وہ رونا ہے تو پھر اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا چاہیے تھا؟ ہاں اب سمجھ آئی۔ اصل میں کسی بزم میں رہتا تھا، رہتی تھی، جو ہی میری جدائی ہوئی مجھے اس بزم سے نکلتے ہوئے رونا آیا، مجھے وہ بزم یاد آئی، اور پھر میں اس بزم کی تلاش میں نکل پڑا۔ کیسے؟ میں تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا یا چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا، میں نے اپنے والد کے جوتے پہننا شروع کر دیے، بڑے بڑے۔ کیوں؟ میرے ذہن میں یہ تھا شاید میں بڑا ہو کے جلدی پہنچ جاؤں گا۔ بچی نے جلدی جلدی برقعے پہننے شروع کر دیے ماں کے، شاید میں اس کے ذریعے جلدی اس وصل تک پہنچ جاؤں گی۔ لیکن چونکہ وہ وصل بچپن تک تو رہتا ہے، یعنی جو اصل شعور ہے بچوں، بیٹا میں آپ کو بتاؤں ایک بات بڑی گہری ہے، اس پہ سوچنا بچوں، جب تک شعور میں انسان ہوتا ہے تو اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کہو گے شاہ صاحب اسے معصوم کے فرمان سے ثابت کرو، تو میں معصوم کے فرمان سے ثابت کرنے لگا۔ مولا فرماتے کوئی بچہ مرضی سے روتا ہی نہیں اور مرضی سے ہنستا ہی نہیں، اس کا زمانے کے امام سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، مولا کو ہنستا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، مولا کو روتا دیکھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے کتنا گہرا تعلق؟ یہ ہے شعور۔ اچھا وہ شعور، وہ تڑپ جو بچپن میں تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتی تھی مولا کے قرب کی صورت میں، ان کی مسکراہٹ کی صورت میں دیکھ کے ہنسنے کی، یا ان کے گریے کی صورت کو دیکھ کے رونے کی، وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سا مونچھیں شوچھیں آئیں، ذرا داڑھی شاڑھی آئی، ذرا بلوغت کی طرف آیا، پھر اور سوچ شروع ہو جاتی ہے، مخالف صنف کی طرف انسان متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مرد بچہ بچی کی طرف، بچی بچے کی طرف، وہ پھر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی زور لگا کے ماں باپ کی مان کے کسی طرح منوا کے کچھ کر کے شادی ہو گئی، 2 دن 4 دن ہفتے 10 دن بعد پھر بچہ بچی کہہ رہے ہوتے اوئے ہوئے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اصل میں ان کا قصور یہاں یہ ہے، یہ جس وصل کی تلاش میں تھے انہوں نے وصل ان چیزوں میں ڈھونڈنا شروع کیا جن میں تھا ہی نہیں۔ اچھا پھر تھوڑی سی آنکھیں اور کھلی، تھوڑے بڑے ہوئے، پھر پیسہ دیکھا، معاملات دیکھے، کوٹیاں دیکھی، چیزیں دیکھی، اچھا یار شاید یہ حاصل کر لیں، ₹1,00,000 ہو جائے، لاکھ ہو گیا، یار لاکھ تو کچھ نہیں، 5 لاکھ ہو جائے، 5 لاکھ اکٹھا ہو گیا، اچھا یار 5 لاکھ کی تو آج ملتی کچھ نہیں، 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ اکٹھا کر لیا، اچھا یار 10 لاکھ کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے، کروڑ ہو گیا، کروڑ کافی ہے، نہیں کروڑ تو اب ملتے، یعنی اب اس سے یہ پوچھا جائے اگر پوری کائنات کی دولت تیرے ہاتھ پہ رکھ دی جائے تو کافی ہے، کہے گا یہ تو کچھ بنتا ہی نہیں، تو جزیرہ ہی نہیں خرید سکتا میں، جزیرے، یعنی اس سے یہ پوچھا جائے تو کس وصل کی تلاش میں تھا تو نے اس پہ غور نہیں کیا، یہ تیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اگر تم وصل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور تو وصل تلاش کرنے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے تو خدا کے بارگاہ میں مجھے خدا یہ مسئلہ ہے، خدا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تحفتاً دوں، اگر یہاں سرکار نے آپ کو اور ہمیں ملائی دی اپنے مقدس مقام پہ، تحفتاً دینے لگا ہوں، اور کوشش کرنا اس کو بھولانا نہ۔ شاہ جی میری طرف دیکھنا، سید تحفہ دے رہا ہوں، صبح صبح اٹھ کے خالق کی بارگاہ میں، امام زمانوں کو تو سلام کرو گے ہی کرو گے، خالق کی بارگاہ میں عرضی کرنی ہے، اے پروردگار عالم میں تیری ہر تقسیم پہ راضی ہوں،
کوئی رونا، کوئی دھونا، کوئی کچھ نہیں. ان کے پاس 5 لاکھ کا موبائل ہے. خدا تو نے ان کو دیا. میرا نفس مجھے کہتا تھا تیرے پاس بھی 5 کون. نہیں خدایا تو نے مجھے علی دے دیا، میں اس پہ راضی ہوں. خدایا تو نے مجھے آل محمد دے دیا، میں اس پہ راضی ہوں. خدایا اگر اس کو 5 لاکھ کا موبائل دیا، خدایا اس کو 10 لاکھ کا دے. خدایا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. خدایا مجھے تیری ذات سے کوئی شکوہ نہیں. آپ کہو گے شاہ جی اللہ سے شکوہ کون کرتا ہے؟ آپ یقین کرو سادات مومنین، ہماری یہ فضول خواہشات خدا سے شکوہ ہے. اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ خدا سے شکوہ ہے. اس کا مطلب اس کی تقسیم پہ تم شک کر رہے ہو سکتا ہے اس کو دی ہی آزمانے کے لیے ہو جس کا تم ادراک ہی نہ ہو سکتا ہے جو تمہیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بڑا امیر کبیر نظر آ رہا ہے رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اتنے ہو، ٹینشن اتنی ہو، تمہیں ویسے نظر آ رہے کاٹن کے کپڑے اور 2-4 موبائل اور 4 گارڈ ویسے تو نظر آ رہے. ہو سکتا ہے اس کی کیفیت یہ ہو نہ. صبح اٹھ کے امام زمان علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد ضرور خدایا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. خدایا تو نے مجھے علی اولاد علی دے دی، میں اس پہ راضی ہوں. خدایا میں ہوں تو بڑا کمزور، نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں. خدایا مجھے معاف کرنا، یہ نفسانی خواہشات غالب نہ آئیں. خدایا جو میں مانگتا ہوں وہ نہ دینا، جو تو دینا چاہے وہ دے. میں کہتا ہوں دن دیکھنا پھر کیسا کمال گزرتا ہے. تمہاری خدا کی قسم زندگیاں بڑھ جائیں گی. یہ جو وقت سے پہلے بندہ گرنا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، گولیوں پہ لگ جاتا ہے، دوائیوں پہ یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہے. معصوم کے فرامین کے مطابق اور دعاؤں کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں ملتان والوں، یہ جو ہماری زندگی میں معاملات آتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے کیے ہمارے آگے آتے ہیں. خالق نہیں رکھتا ہم ان چیزوں میں. ایک بندہ میرے پاس آ گیا، میں مثال دیتا ہوں بچے سمجھ جائیں گے. بندہ آ گیا، تھوڑا ہیوی تھے، مطلب چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل تھا، ہیوی تھے. وہ کہنے لگے سید دعا کرو. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ وہ چربی بہت ہے. میں نے کہا یہ دعاؤں سے چڑھی تھی؟ جی نہیں وہ بد پرہیزی سے. میں نے کہا بد پرہیزی سے چربی چڑھی تھی تو بہتر کر لو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. حضور یہ ہماری کوتاہیاں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ٹینشن بن کے آتی ہیں، مسئلے بن کے آتے ہیں. اور یاد رکھنا امتحان ولیوں سے ہوتے ہیں، وہ بڑی کیٹیگری ہے. یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہمارے آگے آتا ہے. کیسے؟ ایک ہم جو شکوے کرتے ہیں خدا کے ہر وقت، یہ جو رونے دھونے ہیں اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں. خدا کا شکوہ ہے. کس بات کا شکوہ کریں؟ ہمیں یہ کریم گھرانہ مل گیا، ہماری شکوے کی گنجائش بنتی نہیں. ویسے 13 رجب کا جملہ ہے، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا. میں نے کہا شیعہ قوم کو سمجھ آ جائے تو بہت بڑا جملہ ہے. خالق ہم کس قابل ہیں؟ تو میرا دل مانتا ہے اس کی آواز آئے گی. تم کسی قابل نہیں تھے، میں نے تمہیں علی دے کے قابل بنا دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہم بیٹا ادھر دیکھنا، سید صاحب ادھر دیکھیے گا. اب چلو پھر یہاں خالق سے بات کرتے. پروردگار ہم تیرے سے مانگنا چاہے تو کیا دے گا تو؟ کہ تم جو مانگنا چاہو میں دینے پہ تیار ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں. لیکن علی کے بعد بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ ان کے بعد بھی کچھ چاہیے؟ نہیں خالق وہ بھول گئے، وہ بھٹک گئے. تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ایسی کریم ہستی ہمیں عطا کی. تو حضور بات بس مختصر کر کے آپ کی خدمت میں اس کا نچوڑ پیش کروں. آئیے اس سے پہلے وقت ہاتھوں سے نکل جائے اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں، ہمارے پاس وقت ہے. خالق نے مہربانی فرمائی ہے، ان کریم گھرانے کا صدقہ ہمیں محتاجی نہیں دی کسی قسم کی بھی. ابھی وقت ہے، بلند کر لے اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے مزاجوں کو، اپنے کرداروں کو، اپنی اداؤں کو، اپنے اظہار کو، اپنی گفتار اور اپنے کردار کو بلند کر لے. اے ولایت 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 کی باتیں کرنے والوں کو ولایت کی واو کا بھی نہیں اندازہ. میں میدان میں بیٹھ کے ممبروں پہ جا کے صرف کسی بانی کا کانا نہیں ملتان والوں اس لیے اعلان کرتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے گواہ بنا کے آپ کو اعلان کرنے لگا ہوں. اگر کسی کے پاس ولایت ہے اور وہ سمجھتا ہے ولایت کیا ہے تو کم از کم اس کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. اس کا علی کیسا ہوگا؟ یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا؟ باقی زبانی جمع خرچی ہے. نعرہ حیدری یا علی. تو حضور آئیے، ہمارے سردار آنے والے ہیں.
ہمارے بادشاہ آنے والے ہیں، ہمارے سلطان آنے والے ہیں، ہمارے آقا آنے والے ہیں۔ آئیے گندی مکھیاں بننے سے بچیں جو پھوڑوں پہ بیٹھتی ہیں، جو زخموں پہ بیٹھتی ہیں، ان سے بچیں۔ ان مکھیوں کی مانند بنے جو پھولوں پہ بیٹھتی ہیں۔ لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر کسی کا عیب دیکھا بھی ہے تو خالق کی بارگاہ میں اس کریم گھرانے کا صدقہ اس کے لیے معافی طلب کرے۔ اس کو نہ پتہ ہو، اس کے لیے معافی طلب کرے۔ یہ ہے صاحبان ضعف کا کمال، یہ ہے شیعہ کا کمال۔ میں نے بھائی صاحب کا عیب دیکھا، میں ہی تیرے واسطے دعا منگی تھی، میں کون ہوں کہ اس بیچارے کو کہوں تیری دعا، اور میری اوقات کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ میں نے خالق کی بارگاہ میں اس کا عیب دیکھ کے کہا خالق جیسا بھی یہ ہے تو علی والا تھا۔ خالق تو نے اگر آگے اس کریم گھرانے کا صدقہ پردہ رکھنا ہے تو احسان فرما، اس کو معاف کر دے۔ اس کو پتہ ہی نہیں، میں نے اس کے حق میں، اور خدا کی قسم مجھے بھی نہیں اندازہ ہوگا میرے اوپر کتنا بڑا کرم ہو جائے گا بغیر اس کو بتائے ہوئے اس کی خیر مانگنے اور اس کی گناہوں کی معافی مانگنے میں۔ یہ مزاج ہے شیعوں کا۔ ہم تو اٹھتے ہی یہی ہے، وہ کیا کھاتے، وہ کیا پیتے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، اس کے پاس مال کہاں سے، یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے۔ خدا نے کسی کو دی ہے تو شیعہ کا ضعف بڑا ہے۔ حضور میں ممبروں پہ یہ کہتا پھر رہا ہوں، ہیں تو میری باتیں تھوڑی سی کڑوی، شیعوں کو یہ کہتا پھر رہا ہوں شیعہ جلتے نہیں کیونکہ دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے جلنا ہو۔ ہم کیوں جلیں؟ خدا نے ان کو 500 پراڈو دی ہیں، خدا 5000 پراڈو دے، مجھے کیا لگے، میرا مولا والا تو ہے نا۔ اور میں نے جل کے اپنا نقصان کرنا شروع، یہیں سے نقصان ہمارا ہوتا ہے، ہوتے پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر غصے، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا شروع کر، ہم حقیقت سے حضور ہٹ جاتے ہیں۔ ملک وقت کو غنیمت جانو۔ اور بس آخری بات آج کی نشست کی، اس کے بعد میں آپ کے سوال لیتا ہوں۔ ورنہ قرآن میں 9 آیات میں بچوں کاش لکھا ہے، کاش میں یہ کر لیتا، اس وقت کہے گا جب وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ یقین کرو خدا تمہیں طاقت عطا کرے۔ چلو روحانی بات کا ایک اضافہ کرتا جاؤں، خدا تمہیں طاقت عطا کرے، تمہاری روحانیت مضبوط ہو، تمہاری روحانیت پر باز کرے۔ اور میں یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ کی روحانیت مضبوط ہو، جانے والوں سے باتیں کر سکتا ہے۔ جن کو ہم مردے کہتے ہیں نا ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے جانے والے مردے نہیں ہوتے، مردے ہوتے تو اسما افہم نہ کہتے۔ ہمارے جانے والے مردے نہیں ہیں، ان سے باتیں کر سکتا ہے، روحانیت مضبوط ہو، جس روح سے چاہے ملاقات کر سکتا ہے۔ روح اگر تکڑی کھڑی ہے، مضبوط کھڑی ہے، زنگ آلودہ نہیں ہے، اس پہ کوئی زخم نہیں لگ گئے، اس پہ کوئی خرابیاں نہیں پیدا ہو گئی، تو اس کے اندر بڑی پاور ہے۔ شیعہ کو خدا نے یقین جانیے اگر یہ اپنے آپ کو سنبھال لیں نا تو مولا فرماتے میرے شیعہ وہ ہیں جو ولایت کو حقیقت میں قبول کر لیں، وہ ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں، وہ پانیوں پہ بھی چلتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا، سچی زبان نے فرمایا، اور سچی زبان تو وہی ہے ہمارے عقیدے میں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہے ایسا۔ بہرحال میں بات کو مکمل کروں، ورنہ پھر آگے ہے کاش مجھے ایک وقت اور مل جاتا۔ نہ یہ لمحات ہیں، ان کو قیمتی جانو۔ روزانہ رات کو اور صبح اپنی امام سے باتیں کرو، خدا سے عرضیاں کرو، اور کوشش کرو جو دن کی کوتاہیاں ہو جائیں اگلے دن وہ دوہراؤ مت۔ رات کو اس کے انتظار میں سو، صبح اس کے انتظار میں اٹھو، سارا دن اس کے انتظار میں گزارو، نوکریاں کاروبار اس کے انتظار میں کرو، اور پھر اپنی روح کو اتنا بلند کرو۔ قرآن میں اللہ کہتے تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں بلا لے گا۔ جی پلیز کسی کا کوئی امام پہ سوال ہو تو بسم اللہ وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی حضور۔ شاہ صاحب آپ نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں، جی یہاں پر سوال تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ جی اگرچہ سوال ہم لوگ کریں تو بے ایمانی سا ہے۔ جی ہمارے سوالوں کا جواب مانگنے سے پہلے ہی مل جائے جی تو پھر ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو سوالات جو باتیں آپ نے کی ہیں، جی ہمارا فرض تو یہی بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ جی انشاءاللہ۔ زندگی ہماری عمل سے بن سکتی ہے، جی بے عملی میں تو ہم زندگی اپنی گنوا رہے ہیں۔ صحیح۔ میانہ روی رکھیں اپنے ساتھ اور حسن اخلاق دکھائیں لوگوں کو، تاکہ دوسرے لوگ ہماری طرف مائل ہوں، ہمارے حسن کو دیکھ کر ہماری طرف مائل ہوں، نہ کہ ہماری کڑواہٹ کو دیکھ کر ہم سے دور ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ आने से पहले भी मैं भाइयों से बातें अंदर कर रहा था बैठा हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैं पहली दफ़ा आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी में बहुत सारे मैंने जगह ऐसी देखी हैं जहाँ बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन आप उन लोगों में से सबसे मुख्तलिफ से मिले हैं। जो बात तारीफ़ के लायक हो उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, जिसकी तारीफ़ ही ना हो उसकी तारीफ़ क्या करें। मेरे सवाल मेरे जहन के मुताबिक तो यही चीज़ है। तो मैं इन भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने तमाम दोस्तों से मैं ये बातें करता हूँ। लोग पागल भी कहते हैं, हुज़र भी कहते हैं, कहते रहें, हक़ की बात तो करनी है ना शादी। सही है। अगर बयान नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा। मैंने अभी आपकी गुफ्तगू सुनी, अपने कंप्यूटर में राइट की मैंने उसे। इंशाल्लाह मैं ये गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा जाके, और उनको ये बताऊँगा कि मैं उधर गया शाह साहब के पास, तो ये शाह साहब ने मुझे मेरी इस्लाह की है, जो मैं उनकी बातें आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी समझे, अगर आपको इस बात के अंदर, आपके दिल के गोशे के अंदर कोई चीज़ है तो आप इसके ऊपर अमल करें। अगर अमल करने से आपको अफाका हो तो फिर आप अपने सारे कामों को तर्क करें, इसके अंदर माइल हो जाए, क्योंकि रब्बे कायनात ने इस दरवाजे के अलावा कोई और दरवाज़ा रखा नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक। अगरचे कोई और दरवाज़ा है तो फिर हमें बताओ कि हम उस दरवाजे पे जाएं। जो 1400 साल से दुनिया से पर्दा करने के बावजूद आपके बकौल, मेरे बकौल तो मौजूद है, मेरे बकौल तो मौजूद है, हम वक्त मौजूद है, हमारे साथ है। आप लोगों के बकौल वो पर्दा कर चुके हैं, लेकिन पर्दा करने के बावजूद भी वो लोगों को फैज़ दे रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी हस्ती है जो अल्लाह भी उनकी बात को मानता है और वो अल्लाह को मनवाना जानते हैं। क्या हम लोग उनके पैरोकार होकर अपने आप को थोड़ा सुधार नहीं सकते? अगर हम लोग सुधार लें तो हमारी ज़िंदगी बढ़ जाएंगी। ऐसी हस्तियाँ कम मिलती हैं कि जिनके पास आकर इस्लाम मिले। लोग सिर्फ खाने के लिए बैठे होते हैं, तो कुछ लोग खिलाने के लिए भी बैठे होते हैं कि लोग खाते हैं और खुश होते रहते हैं। कि दर्स तो लंगर चल रहा है, 1400 साल से चल रहा है और चलता रहेगा। कोशिश करें कि इनकी बातों को फॉलो करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। तो मज़ा तो इसी बात का है कि हम यहाँ से आए हैं, अगर कुछ चीज़ लेकर जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ के ऊपर आमादा भी रहें, फिर हमें हमारा आने का मकसद हल होगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह। बाकी आप लोग समझ हैं, अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया आपको। किसी इंसान को अक्ल शऊर से बेजार नहीं किया, उसको जाहिर किया है, बताया उसको, हर चीज़ से आशना कराया है। आशना अगर हम लोग भूलते हैं तो ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हमारा सीधा रास्ता हमें बताते हैं। ये सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, आ जाओ इस तरफ, फिर शायद वक्त ना मिले। आज कुछ वक्त है तो कवर कर लें। एक पर्चा है जो हल करना है हमें, उस पर्चे को हल करें, उस पर्चे के ऊपर लिखें, अपना मजमून बनाएं, अपने दिल को अंदर साफ करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ताकि हम लोग ये ना कहें कि कोई आए थे, सजदों के पास गए थे तो हम लोग कुछ हासिल ना कर सके। अल्लाह पाक, हम दुनिया में आए तो थे, हमें बताया गया था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसकी बातों को फॉलो करते। थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं एक नमाज को, जो हम अदा नहीं करते। 2-2, 3-3 घंटे हम दोस्तों के साथ महफिलों में बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे मजलिस, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, बाहर बैठ जाएंगे, सुने। 10 से 15 मिनट लगते हैं एक नमाज को, जो हम अदा नहीं करते। 2-2, 3-3 घंटे हम दोस्तों के साथ महफिलों में बैठे रहेंगे, सुने, नहीं जाएंगे मजलिसों में, बाहर बैठ जाएंगे, सुने उनकी बातें, आलिम को सुने, जाकिर को सुने, क्या कह रहा है दोस्तों के साथ में, आले रसूल के बारे में क्या फरमा रहे हैं वो, मुझे कहाँ से सुने, ताकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके जहन के अंदर कंप्यूटर में कुछ बात आ जाए। मेरे मौला ने मुझ पर इतना करम किया है, इस नाम की वजाहत कर दूं अपने आप दोस्तों के साथ। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ उनके पास, ये मुझे कहाँ से हासिल होती है चीजें, सब इन बुजुर्गों की निस्बत से, इन वलियों की निस्बत से।
मेरे मौला ने मुझ पर इतना करम किया है, इस नाम के सदके में मुझे बहुत कुछ अता हुआ। टाइम को थोड़ा सा आज मैं यहाँ आया हूँ उनके पास और मैं बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। आज अगर आप शायद मेरे पास ना था जो कुछ मुझे यहाँ से मिला, आपके साथ चलेगा। और मेरा फर्ज है कि आप लोगों का भी फर्ज है अपने टाइम को थोड़ा सा कम उधर रुजू करें और इधर की तरफ तवज्जो करें। आज अगर आप एक कदम उठाएंगे तो कल दूसरा कदम आपके साथ चलेगा। अगर एक कदम ही नहीं उठाएंगे तो दूसरा कदम साथ नहीं चलेगा आपके। तो फिर हम किस उम्मीद पे रहेंगे जिंदा कि हमारी बख्शिश होगी, किसके पास और किस मुंह के साथ जाएंगे कि हम आए गए हैं मौला। दुनिया में तो तेरा नाम लेते थे लेकिन तेरा आज जिक्र फिक्र नहीं करते थे। दूसरे भाइयों को हम इस्लाह नहीं करते थे, नहीं बताते थे जाकर उनको कि मौला कि हम तेरी बारगाह में आए थे, हमें सब कुछ अता हुआ था लेकिन हम फिर भी महरूम रह गए। इस महरूमी से थोड़ा सा बाहर निकलना, इस महरूमी से बाहर निकलना है। ये ना हो कि जिंदगी फिर कभी मौका ना मिले। मैं गुजारिश करता हूँ कोई इमाम वक्त अलैहिस्सलाम पे कोई सवाल करना चाहे, मेरी ये ख्वाहिश थी उस पे भी ज़रा थोड़ा सा किसी और दोस्त का हो तो बिस्मिल्लाह पूछिए। बोले बोले यार सैयद को दे। जी सैयद साहब, जो इमाम वक्त आएंगे क्या उनकी आने वाली औलाद होगी या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल। रह गई इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के औलाद के बारे में आज भी लिखा है सरकार के 5 बेटे 5 जजीरों में मौजूद हैं। सरकार खुद जजीरे खजरा में मौजूद है। जजीरे खजरा के साथ आगे एक एक महीने की मसाफत से आगे जजायर हैं जहाँ सरकार के 5 शहजादे मौजूद हैं। सरकार के अक़्द के बारे में, सरकार की ज़ौजा के बारे में कोई तारीख़ में ऐसा जुमला नहीं मिलता। कहाँ हुआ है, क्या कब हुआ है, ये नहीं। अलबत्ता शहजादों का तज़किरा उलमा ने लिखा है, वो किताबों में आ चुका है। और सरकार खैर से जब आएंगे, अब यहाँ चलो बात छिड़ी गई है, सारे मार्फत वाले मुल्तान वालों तोहफ़ा देने लगाओ, संभालोगे? सरकार का एक लक़ब है अब्बास साले, अब्बास साले, ऐसे है ना, ए सालेहीन के बाबा। आज दुनिया में जो भी साले उसका बाबा महदी है, अब्बास साले। हम सब औलाद है सरकार की अगर साले बन जाते हैं, शर्त सालेपन है। और सालेपन की तारीफ आप सब जानते हैं। साले कौन है? वो सालेपन की कम अज़ कम तारीफ मैं बताता हूँ जिसका कौल और फेल में फ़र्क ना हो। वो आप सबके सामने बैठा हूं, बड़ा मैं अच्छा बन के बैठा हूं, बड़ा बेहतरीन बन के बैठा हूं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, और आप सब इधर हो जाओ और मैं अकेला बैठा और मैं हरकतें करना शुरू कर दूं, ये साले नहीं होता। कम से कम साले वो होता है जिसको कैमरे का जितना डर हो इतना हुज्जत का भी डर हो। ऐनुल्लाह भी मुझे देख रहे हैं। तो खैर से ये सारी औलाद है, अगर सारे साले बन जाए, वरना शहजादों का तज़किरा हुजूर मौजूद है किताबों में। वैसे भी या अली के बारे में, या अली को सरकार रसूल पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह ने फरमाया था, या अली आप और मैं उम्मत के बाप हैं, अगर ये बाप है तो इनकी औलाद भी हमारे बाबा ही हैं ना सारे। खैर से हाँ यही बाप है। मैं अच्छा आपको बच्चे सैयद एक छोटी सी तोहफा और भी देता हूँ। अगर मान के साथ, जिस तरह अपने दुनिया के बाप को राज़ी किया जाता है, मान के साथ रात को आंसू बहा के इस बाबा को राज़ी करो, ये जल्दी राज़ी हो जाए। और राज़ी करते वक्त क्या कहना है? मौला मैं तो कहता हूँ आप हमारे हो, एक दफ़ा आप भी कह दो तू हमारा है। आप भी कह देना। और शाह जी एक बात और बताता जाओ, ये अलामती हैं 313 या 363 अलामती हैं। जितना किताबें या जितनी चीज़ें देख बैठा हूँ उसका निचोड़ ये है, अगर आज 40-50 करोड़ शिया सरकार के लिए मुती बन जाएं तो इंशाअल्लाह 50 करोड़ का भी जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 300, वो कमांडर हैं, खवास हैं सरकार के, सब के लिए मौका है। बंदे कहते शाह जी हम तो गुनाहगार, हम इस काबिल नहीं हैं, हम मौला के कैसे वफादार बन सकते हैं? शाह साहब उनको एक ही बात करते हो, अगर हम वफादार नहीं बन सकते तो हमें दादे की मजलिस पे बुलाता क्यों है? हमें हुर सुनाता क्यों है? हमें हबीब सुनाता क्यों है?